بیویاں ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور دونوں کا وصال رمضان شریف میں ہے۔ اور حضور کی باقی جتنی ازواج ہیں، حضور کو سب سے زیادہ یہ دو پیاری ہیں۔ حضرت اماں ختیجہ کے بھی کیا کہنے ہیں، حضرت اماں عائشہ کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے حضور جانے جانا نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا۔ ساری زندگی جب تک آپ حیات رہی حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اور حضرت اماں عائشہ وہ ہیں کہ رب کریم جب حضور عائشہ کے بستر پہ ہوتے رب قرآن نازل فرماتا۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ جب حضرت اماں عائشہ کے بستر اقدس پر جلوہ فگن ہوتے تو جبریل قرآن کی آیتیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اب وقت کے دامن میں اتنی تفصیل اور وسعت نہیں ہے کہ بات کو طول بخشا جائے، چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سب سے مالدار عورت تھی، اور جب حضور سے نکاح فرمایا تو سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور فرما دیا۔ اتنا لٹایا کہ ایک وہ وقت آیا کہ پتے کھانے پڑے، پتوں پہ گزارا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی ساری زندگی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ آج میری تیری بہن بیٹی یہ شکوہ کرتی ہے کہ میں اپنے داج میں اتنا لے کے آئی تھی، یہ باپ نے دیا تھا، یہ میرے بھائی نے دیا تھا، تو نے کیا دیا ہے مجھے؟ یہ میری بہن بیٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو امت کی مائیں ہیں ان سے سیکھا جائے، ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے کہ شوہر نامدار کے بارگاہ میں سارا کچھ پیش کر کے پھر بھی ہاتھ جوڑے، سونا راضی ہو کہ نہیں راضی؟ تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، مگر اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں۔ سونا آپ نے قبول فرمایا، یہ آپ کی مہربانی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے، کسی نے اتنا نفع نہیں عطا فرمایا۔ اسلام کی آبیاری میں ان کی محنتیں، ان کا مال شامل ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی حضور اکثر ختیجہ کا ذکر کرتے، ان کی زبان اقدس پہ ختیجہ 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 رہتا۔ تو کہتے ایک دن مجھے رشک آیا، میں نے پوچھا حضور اتنی خوبصورت آپ کی ازواج ہیں، آپ آج بھی ختیجہ ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ فرمایا اس سے رب نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ وہ مجھے اس وقت وہ میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میرا انکار کر رہے تھے، وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے کے آئی۔ اب وقت نہیں ہے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے لکھا ہے کہ وہ ادھر لندن میں آئے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کی نبوت کی کوئی ایسی دلیل دیں جو قرآن حدیث سے نہ ہو۔ ہم قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، عقلی دلیل کوئی ایسی دیں کہ حضور واقعتاً نبی ہیں، ایسی بات کریں ہم سے، کوئی ایسی دلیل دیں۔ یہ تو تمہارا اپنا اسلام ہے، تمہاری کتابیں ہیں، تم مانتے ہو نا، ہمیں کوئی ایسا عقلی دلائل دو کہ ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ پیار سے کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ آپ کو میں جب کہتا ہوں سبحان اللہ کہہ دیں تو آپ تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا آپ کو، مجھے اس لیے تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح تو ذرا وہ گفتگو میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اچھا ایک اور بات ہے کہ سبحان اللہ نا،
کبھی بندہ اس کا بیٹا دولہا بنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کوئی پیارا مہمان آ جائے, کوئی جگری یار آ جائے, محبوب آ جائے تو کہتے ہیں ست بسم اللہ سبحان اللہ آپ آئے ہیں. وہ کبھی دنیا کے لیے سبحان اللہ ہوتی ہے, زہ نصیب ان پاک لوگوں کی بات کے لیے ہم کہیں سبحان اللہ. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو رب رسول کو بھی بڑی پیاری ہیں, ان کے نام پہ بھی کہیں سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ انسان سوشل لائف میں اس کا چہرہ اور ہوتا ہے, اور گھر اپنے امور خانہ میں, گھر میں, فیملی میں اس کا چہرہ اور ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نیک ہے جس کی تنہائی پاک ہے. یہ بزرگوں کا قول ہے کہ وہ بندہ پاک ہے, وہ نیک ہے جس کی تنہائی پاک ہے. ساروں کے سامنے تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ اچھا بننے کی, میں بھی آپ کے سامنے آیا ہوں تو دستار لے کے آیا ہوں, اچھا سوٹ پہن کے آیا ہوں, لوگ کہیں یہ بڑے اچھے, یہ تو اچھی بات کر رہے ہیں, مگر آپ کو کیا معلوم کہ میں گھر کے اندر کیا ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ لوگوں کے سامنے کیا ہے, اور اپنے گریبان میں جھان کے دیکھے کہ تیرے اندر کیا کیا ہے, تیرا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا, بڑا نیک اور بڑا سلجھا ہوا رہتا ہے, تو بندہ کیڈا بھی تیز ہوئے نا بیوی تو نہیں چھپتا. گھردیاں نوں ساریاں گلاں دا پتہ ہوندا ہے, گھردیاں نوں ساریاں گلاں دا ہر شے دا علم ہوندا ہے. تو جانا کتھے, تو آونا کتھوں ہے, تو رہنا کتھے میں, ان دی ہر چیز دا انہاں نوں, تیرے مزاج دا, تیرے اخلاق دا, تیری عقیدت دا, تیری عبادت دا, ہر چیز دا علم ہوتا ہے انہاں. ان سے تو نہیں چھپ سکتا. لوگوں کے سامنے تو چہرے پہ چہرہ سجا لیتا ہے, مگر گھر والوں کے سامنے نہیں چھپتا. تو وہاں تیری ہر بات عیاں ہو جاتی ہے. لوگوں کے سامنے تو آتا ہے چند لمحوں کے لیے, ایک وقت, مخصوص وقت کے لیے, وہاں تو اپنے آپ کو سوٹ بوٹ میں سیٹ رکھتا ہے, مگر گھر میں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن سال آہستہ آہستہ پول کھل جاندے نے سارے. آئے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لے کے آنا سب سے پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ لوگوں کے سامنے تو انسان اپنے چہرے پہ چہرہ سجا لیتا ہے, مگر وہ ذات کہ جس کے سامنے بندہ صبح و شام آتا ہے, ہائے ہائے ہائے, پیار سے کہیں سبحان اللہ. ارے وہ ذات کہ جس کو دیکھنے سے, ایک لمحہ دیکھنے سے پوری زندگی کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے, جس ہستی کو ایک لمحہ ایمان کے ساتھ دیکھ لے تو تیری ساری آخرت سنور جاتی ہے, تو مقام صحابیت پہ آ جاتا ہے. دنیا کے غوث قطب ابدال ساری دنیا مل بھی جائے, سارے ولی سارے غوث مل بھی جائیں, تو ادنا سے صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں کہ انہوں نے ایک لمحہ ایمان کے ساتھ حضور جانا کی زیارت فرمائی ہے, اس چہرے کو دیکھا ہے جس کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, حضور کی اداؤں کی رب قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے. حضور نے زلفیں بکھیری, چہرہ نکلا, فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, زلفوں کو تیل مبارک لگایا, فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. سونا ہم تو تیری اداؤں کو دیکھ کے قرآن نازل فرماتے ہیں. اس ہستی کو ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ دیکھ لیں تو اس کو ساری دنیا میں بعد میں آنے والے لوگ اس کی شان کو نہیں پا سکتے. اس ذات کو مسلسل یکتا 25 سال ان کے ساتھ گزارے, جہاں ایک لمحہ گزارے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہ بی بی پاک کہ جنہوں نے زندگی کے 25 سال حضور کے ساتھ گزار دیے.
صبح و شام حضور کی خدمت میں ہے، صبح و شام حضور کی خدمت میں ہے۔ اور وہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں ہر وقت ختیجہ ختیجہ کہتا ہوں کہ اس سے مجھے رب نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور اولاد بھی کیسی عطا فرمائی ہے، آپ ماں ہے سیدہ زہرا کی۔ آج جتنے بھی حضور کی آل ہیں، جتنے اہل بیت ہیں، سارے کے سارے حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہیں، اور سارے سادات کی آپ نانی ہیں۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ آخری چند منٹ ہے، باتیں تو میرے پاس کافی ہیں آپ کو سنانے کے لیے، مگر میرا جی چاہتا ہے آپ کو تھوڑا سا قرآن سنا۔ پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ اختیار رکھتے ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم اپنی جان پہ اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا رب رسول ہماری جان پہ اختیار رکھتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں، حقیقت میں رب اور اس کا رسول ہماری جانوں کا مالک ہے۔ رب اس لیے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ نبی اس لیے اختیار رکھتے ہیں، اس کے صدقے میں رب نے کائنات بنائی ہے۔ اور جہاں رب نے فرمایا نا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آئے ہے ساتھ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ قربان جائیں، کبھی وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ شعور میں آتا ہے اسے دادا بتاتا ہے، دادی بتاتی ہے یہ تیری ماں ہے، کبھی باپ بتاتا ہے یہ تیری ماں ہے۔ بچہ رشتہ داروں سے سن کے اسے ماں کہنا شروع کر دیتا ہے، اور دنیا میں ایسا بھی پایا گیا کہ انسان جوان ہو جاتا ہے، وہ کسی عورت کو ماں کہتا رہتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا یہ میری ماں ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ انسان لوگوں کے کہنے پہ کسی عورت کو ماں کہہ دیتا ہے، گھر والے کہتے ہیں یہ ماں ہے، تو وہ جب شعور میں آتا ہے وہ اسے ماں ہی کہتا ہے، اور ساری زندگی اسے ماں کہتا۔ حقیقت میں وہ ماں نہیں ہوتی۔ ارے تجھے ماں کا کس نے بتایا؟ باپ نے بتایا، چاچی نے، خالہ نے، ماسی نے بتایا کہ یہ ماں ہے، تو نے لوگوں سے سن کے اسے ماں کہا۔ ارے یہ وہ مائیں ہیں، تو میں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اچھا، یہ میری بات کو آپ نے غور ضرور کرنا ہے۔ خدا کی قسم میں طنز نہیں کر رہا، خدا کے گھر میں روزے سے ہوں، جمعے کا دن ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، مگر لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ تیری ماں کو کوئی برا کہے تمہیں اچھا لگے گا؟ تیری حقیقی ماں کو کوئی نازیبا لفظ کہے، اگر غیرت مند اولاد ہوگی تو خون کھول جاتا ہے اس کا، اوے تو نے میری ماں کے بارے میں، کھتی سے زبان کھینچ لوں گا تیری کہ تو نے میری ماں کے بارے میں کہا۔ ہائے 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 ہائے، ارے وہ ماں جس کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں سنتا، وہ ماں تجھے گھر والوں نے بتایا یہ تیری ماں ہے۔ ارے یہ وہ ماں ہے جس کے لیے رب نے فرمایا یہ تیری ماں ہے، فرمایا یہ رب نے وازواجہ امہاتہم۔ ہائے ہائے، فرمایا اگر تو اپنی ماں کے بارے میں بھی بات نہیں سنتا نا تو پھر گھر جا کے سوچنا ضرور، اس ماں کے بارے میں تیرے دل میں کبھی خیال آ جائے جس کو رب نے ماں کہا ہے۔ ارے ہو سکتا ہے جس کو تو ماں کہتا ہے وہ ماں نہ ہو، ہائے ہائے، مگر اس میں شک نہیں ہو سکتا جس کو رب فرمائے یہ تیری ماں ہے۔
وازواجہ امہاتہم۔ آخری 2 منٹ میں ایک بات آپ سے اور بھی کرنی ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دوسرا پارہ ہے، رب کا قرآن ہے، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، میرے سامنے بھی قرآن ہے۔ کہندا ہے چور چوری کرے ان دا ہاتھ وڈ دیو، مولوی جھوٹ بولے ان دی زبان وڈ دیو۔ یہ میرے ہاتھ میں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مگر یہ بات جو کر رہا ہوں نا، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھ سے غلطی ہو، آپ میری اصلاح فرمائیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اور ہمیشہ انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مانے۔ میرے سے بھی غلط ہو سکتا ہے، مگر یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ رب فرماتا ہے تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، بیوی تمہاری لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اپنا لباس میلا ہونے دیتا ہے؟ تیرے لباس پہ داغ لگ جائے، تو محفل پہ نہیں جائے، لوگ یا کھڑ کے یار ہے ماڑا سوٹ پا کے آیا، تو پہبند لگا سوٹ نہیں پہنتا، اپنے سوٹ پہ اپنے کپڑوں پہ داغ نہیں لگنے دیتا، کیونکہ یہ تیری عزت ہے، تیرا وقار ہے۔ اس میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اچھے لباس سے میری عزت زیادہ ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، ارے تو اپنا لباس میلا نہیں ہونے دیتا، تو جو رب نے نبی کے نکاح میں لائی وہ کیسا لباس میلا؟ ہائے ہائے، اماں ختیجہ وہ ہیں جو حضور کا لباس ہے، اور حضور اماں ختیجہ کا لباس ہے۔